ابلیس جسے شیطان کہا جاتا ہے وہ ایک فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا، آگ سے پیدا کیا تھا، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور اس کے ساتھ رہتا رہتا وہ نیک اور اچھے بن گئے اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور اونچے درجات میں مراتب سے سرفراز تھا۔ تفسیروں میں ہے کہ ابلیس سب سے پہلے جنات یعنی تمام جنات کے باپ مارج کے پوتے کا بیٹا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک فرشتوں کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک فرشتوں کو واعظ سناتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پہ آصف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں تقی، چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں اجاجیل تھا۔ لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمہ سے بے خبر تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توہین اور اپنی برائی کا دعویٰ کیا، جس کے چلتے اسے جہنم میں عذاب نار کا حقدار بنا دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیا کہ کیا چیز تجھے روکا کہ تو سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم کیا؟ ابلیس بولا میں اسے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے اتر جا، تجھے یہاں رہ کر گھمنڈ کرنے کا حق نہیں، نکل تو جلیل ہے۔ ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ ابلیس نے کہا قسم ہے تیری کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اور ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کے طاق میں بیٹھوں گا، پھر میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائنے سے اور بائیں سے، اور تو ان میں سے زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو رد کیا گیا، تو راندہ ہوا ہے، جو ان میں سے تیرے کہے پر چلے گا میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ یعنی سورہ البقرہ، سورہ الاعراف، سورہ الحجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد میں اس دل ہلا دینے والی واقعے کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی اپنے عبادت اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسے ہوگا عام بندہ کو اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ نجات و فلاح کا دار و مدار دراصل خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑے گناہگار اگر ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا، اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا؟ ان کی ساری عبادتیں غارت ہو گئی اور وہ دونوں جہان میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس نے اپنی عبادتوں کو درجات کی بلندی پر گھمنڈ اور تکبر ہو گیا تھا، مگر اپنے انجام اور خاتمہ سے بے خبر تھا۔